بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا جوتے پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے اور بعض دفعہ بغیر جوتے پہنے بھی نماز پڑھتے تھے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 8 صحابہ سے ثابت ہے کہ جوتے پہن کے نماز ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور بغیر جوتے پہنے بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بلکہ فقہائے احناف میں سے ایک بڑی ہستی علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کی نیت سے اگر کوئی جوتا پہن کے نماز پڑھتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جوتے پہن کے نماز ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جوتے پہن کے نماز پڑھنی ہے تو اس کی شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جوتے پاک ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر خشک نجاست لگی ہوئی ہو ان جوتوں کے ساتھ پھر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو گھاس کے اوپر اس کو رگڑ دیا جائے جوتے کو تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جنازہ میں اگر کوئی لوگ جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہوں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر صحابہ کرام بھی زیادہ تر جوتے پہن کر نماز نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر یہود کی مخالفت، بلکہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جوتے پہن کے نماز پڑھا کرو تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، کیونکہ یہودی جب نماز پڑھتے تھے تو وہ جوتے اور موزوں کے بغیر پڑھنا ضروری سمجھتے تھے، چنانچہ ان کی مخالفت کرو۔ اس لیے بعض دفعہ جوتے پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن آج کل کیونکہ مساجد کے اندر فرش بن چکے ہیں، ماربل لگے ہوتے ہیں، صفائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس لیے جب اگر جوتے پہن کے وہاں نماز پڑھنی بھی ہے تو اس بات کا خیال ہو کہ جوتے کے ساتھ کوئی گندگی نہ لگی ہو تاکہ مسجد اس میں کوئی گندگی نہ ہو۔ جہاں فتنے کا خطرہ ہو، جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کو بہرحال یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے کہ جوتے پہن کر نماز ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔